اشاعت القرآت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ شکریہ۔ سال ماہ محرم الحرام سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور ماہ ذی الحجہ پر جس کا اختتام ہوتا ہے، شعبان کا جو مہینہ ہے یہ سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے آغاز کو تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے، آج 7 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک مبارک رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ فی الحال ماہ شعبان کے تعلق سے بات کرنی ہے کہ شعبان کا مہینہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی خیر و برکت کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تھے اس وقت دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر خیر و برکت نازل فرمائیے، یعنی ہمارے لیے اس کو بابرکت بنا دیجیے ان دونوں مہینوں کو، وبلغنا رمضان، اور ہمیں ماہ مقدس رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم ماہ مقدس کو پالیں۔ تو شعبان کا مہینہ ہے کہ اس کی خیر و برکت کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر کچھ خاص باتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، بس ہمیں علم اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ بھائی اس مہینے کے اندر شب برات آتی ہے، اور شب برات کے اندر کچھ نفس کے لیے کچھ کرنے کو مل جاتا ہے، حلوہ وغیرہ حلوہ وانڈا کرنے کو مل جاتا ہے، تو اس لیے شب برات کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ باقی اس کی اور تاریخ جو ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اسلام کا عظیم الشان غزوہ بنی المصطلق ہوا، اسی ماہ شعبان کے اندر ہوا ہوگی، ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا، اور اسی مہینے کے اندر شعبان کے مہینے کے اندر ہی تیمم کا حکم نازل ہوا۔ معلوم ہے آپ کو تیمم جو وضو کا بدل ہوتا ہے، یعنی جب آدمی پانی کے اوپر قدرت نہ پائے، شرعی عادات کی بنا پر پانی سے قدرت نہ کر، پانی کے اوپر قدرت نہ پائے تو تیمم کا حکم ہوتا ہے۔ تو تیمم کا وہ حکم جو نازل ہوا وہ شعبان کے اندر، چونکہ اسی غزوے کے موقع پر نازل ہوا تھا، اور غزوہ یہ شعبان کے اندر ہوا، اور اسی ماہ کے اندر شعبان کے ماہ کے اندر حضرت حفصہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں امہات المؤمنین، ان کا نکاح بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مہینے کے اندر ہوا، اور پھر آپ کی دیرینہ خواہش تحویل قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف آپ کا جو چہرہ پھرا، آپ کی خواہش تھی، وہ بھی شعبان کے مہینے میں ہوا۔ ان چیزوں کا معلوم نہیں ہمیں۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے میں نماز پڑھوں۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ آپ کی خواہش تھی بیت اللہ کی طرف، اللہ نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیرنے کے لیے، منہ کرنے کے لیے حکم دے دیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے بھی آپ واقف ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، وہ مدینہ منورہ ان کو حاضری کی سعادت ملی ہے، مسجد
قبلتین کے اندر وہ پہنچے ہیں، انہوں نے اس کا نظارہ کیا ہے، اپنی ان آنکھوں کے ذریعے سے اس کا نظارہ کیا ہے، تو انہوں نے آج وہاں دیکھا بھی ہوگا۔ اس مسجد کا نام مسجد قبلتین اسی لیے ہے، اور وہاں دونوں مصلی بنے ہوئے بھی ہیں، ادھر بھی ایک سامنے بھی، دونوں طرف مصلی بنے ہوئے بھی ہیں وہاں پر۔ اور وہ ہوا یوں تھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں دعوت کے لیے تشریف لے گئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، تو ظہر کی نماز میں تھے 2 رکعت مکمل کر چکے تھے، تیسری رکعت کے اندر حکم ہو گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ منہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیجئے، آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ الغرض میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حکم ہوا، جو آپ کی خواہش پوری ہوئی، اس ماہ کے اندر ہوئی، شعبان کے اندر، شعبان کا مہینہ تھا، بہرحال یہ مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن بس ہم صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں جس کو میں نے عرض کیا، اور اس کے اندر چونکہ نفس کو ایک مزہ آتا ہے، گھومنے پھرنے کا، وہ میلہ ٹھیلا کرنے کا، جو تفریح کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے بس وہ ایک چیز یاد رہتی ہے ہمیں۔ اور پھر یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر روزے رکھے ہیں شعبان کے مہینے کے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ فرماتے تھے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھنے شروع کرتے تو ہمیں یہ لگتا کہ اب آپ شاید روزے رکھتے ہی رہیں گے، ختم ہی نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھنے شروع فرماتے تو ہمیں یہ خیال ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، روزے رکھتے رہیں گے۔ اور جب آپ روزے نہ رکھنے پر آتے تو ہمیں یہ لگتا کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور وہی فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ ہم نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور وہی فرمایا کہ ہم نے شعبان کے مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے کے اکثر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھتے تھے، اور ہمیں کون سا روزہ یاد ہے؟ بس وہ 15 شعبان کے یاد ہے۔ شعبان کے مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے، کسی بھی دن روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اس کی فضیلت ہے۔ لہذا خاص 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کا انتظام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں یوم عرفہ کے روزے کا ذکر فرمایا ہے، وہاں یوم عاشوراء کے روزے کا ذکر فرمایا ہے، 15 شعبان کے روزے کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن نفلی روزہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورے مہینے روزے رکھے ہیں، لہذا اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم پورے مہینے روزے رکھیں، اکثر مہینے روزے رکھیں، ہم پورے مہینے اکثر مہینے روزے رکھیں۔ اس لیے علامہ تبلیغ عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ 28 اور 27 جو آخری روزے ہیں 2-3 ان کو چھوڑ دے جائے، باقی پورے مہینے کسی بھی دن روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ فضیلت اور ثواب ملے گا، فضیلت والا روزہ۔ اور وہ بھی اس لیے تاکہ جو کہ اب چند دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر روزے رکھنے اور فرض روزے ہیں، اس مہینے کے روزوں کے لیے ایک نشان پیدا ہو جائے گا، اس وجہ سے۔ تو بہرحال شعبان کا مہینہ پورے مہینے روزے رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر فضیلت خاص شعبان کا جو 15 شعبان کا روزہ ہے اس کو فضیلت والا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں التزام نہیں کرنا چاہیے اس کا کہ ہاں بس 15 ہی شعبان کے روزے کا ثواب ہے۔ جس طرح سے رجب کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا کہ 27 رجب کے روزے کو ہی ہم فضیلت والا روزہ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب ہی کو روزہ رکھیں گے تو یہی ثواب، اسی میں ثواب ملے گا، اسی میں 1000 روزے کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، نفلی روزے ہوتے ہیں، نفلی روزے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ شعبان کا مہینہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس کے اندر جو روزے کے بارے میں جو فضیلت ہے وہ پورے مہینے کے اندر روزے رکھے جا سکتے ہیں۔
किसी भी दिन, बस मखसूस ना करें कि 15 ही शाबान का रोजा। लेकिन अल्लाह तआला उस्मानी साहब फरमाते हैं कि अगर 15 शाबान का आप रोजा रखें तो बस वहाँ ये नियत कर लो, एक नियत तो ये कर लो कि भाई ये शाबान का दिन है, क्योंकि शाबान के दिन के अंदर शाबान सब फजीलत वाले हैं। और दूसरी ये नियत ये कर लो कि 15 तारीख अय्याम 20 में से, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम 20 के रोजे रखा करते थे, तो 15 चूंकि वो अय्याम 20 में से है, दूसरी नियत कर लो कि अय्याम 20 में से। तो इस नियत से अगर रोजा रखेगा तो इंशाअल्लाह 2200 अजर व सवाब होगा। खास ये समझ करके 15 ही शाबान का रोजा जरूरी है, 15 ही शाबान का रोजा फजीलत वाला है, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तआला साहब फरमाते हैं कि इस ताल्लुक से सिर्फ एक रिवायत मिलती है पूरे ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर, और उस रिवायत के अंदर भी, सनद के अंदर, उसके अंदर भी ज़ौफ़ है। तो इस वजह से इसका इंतजाम नहीं करना चाहिए कि 15 ही शाबान का रोजा वो फजीलत वाला है, रोजा रखना है तो इन नियतों से रख लीजिए कि ये अय्याम 20 में से है, ये शाबान का दिन है, तो इस नियत से रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो इसलिए ये महीना है, इस महीने को हम इस तरह से गुजारें, और फिर इस महीने को गुजारने के बाद माह मुक़द्दस आ रहा है, उसके लिए तैयार रहें। असल में इस महीने के अंदर जो ये रोजे और ये इबादतें, ये माह मुक़द्दस की तैयारी के लिए, ये महीना को है उस महीने के लिए एक मुक़द्दमा है, उसकी तैयारी करनी है हमें। तो इसलिए इस महीने के लिए हम उस माह मुक़द्दस के लिए इस महीने के अंदर हम तैयारियां करें और अपने अंदर एक निशात और चुस्ती पैदा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।